جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہم نے وضو، غسل کی احتیاط، وضو کی احتیاط، اور آج ہم نے جو اگلا عنوان پڑھنا ہے وہ ہے تیمم۔ یہ اس چیز کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اور تیمم ابا ذی بکر کب کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، تیمم جب آپ کو 1 میل پانی تلاش کرنے میں پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ پھر تیمم کیا کس سے جائے؟ زمین کی جنس سے۔ کس سے؟ زمین کی جنس سے کیا جائے۔ اور ابا ذی بکر پھر آگے اس تیمم کا شان نزول، لمبا چوڑی بحث نہیں ہے اس پہ، بس مختصر ہی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا سفر میں، اور صحابہ ہار کو تلاش کرنے لگ پڑے، اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی بھی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اتنے میں تیمم کی آیت کا نزول ہوا، اور اللہ سبحانہ نے فرمایا جب تم پانی نہ پاؤ تو مٹی کے ساتھ تم کیا کر لیا کرو؟ تیمم کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کہتے تھے تیمم کو کہ یہ آل صدیق کا، یعنی اولاد صدیق کا فیض ہے تیمم۔ یہ اس کا شان نزول آ گیا ابا ذی بکر۔ پھر اس کے بعد ابا ذی بکر یاد رکھیے گا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ باتیں ذرا توجہ کے ساتھ سنا کریں اور یہ آپ کو کل کام دے گی، کہ تمام امتوں میں سے میری امت کو 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ کیا دے؟ سبحان اللہ۔ 3 باتوں میں کیا دی گئی ہے؟ فضیلت۔ سب سے پہلی یہ، اب سنیے گا، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مثل کی گئی ہیں۔ یعنی ہماری صفوں سے کیا مراد ہے بابا جی کا؟ ہماری صفوں کو کیا کیا گیا؟ فرشتوں کی مثل۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے بابا جی کا، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر دوسرا فرمایا، ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔ ہمارے لیے تمام زمین کیا کر دی گئی؟ مسجد۔ پہلے امتوں کو کسی خاص مقام پر جا کر عبادت کرنے کی حکم ہوتا تھا، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، اس کے علاوہ کسی اور جگہ تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خاص فضل و کرم فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کہ تمام زمین، روئے زمین کیا کر دی گئی؟ مسلمانوں کے لیے مسجد کر دی گئی۔ جہاں تیرا دل چاہے تو کیا کر رہے؟ نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد ابا ذی بکر تیسری فضیلت یہ بتائے گی، جب ہمیں پانی نہ ملے، جب ہم پانی نہ پائیں تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے بابا جی بکر۔ یہ اگر 3 فضیلتوں پر یہ کسی امت کو نہیں دی گئی، صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ابا ذی بکر صحابی رسول تھے، ان کو پتھر لگ گیا۔ جب پتھر لگا ابا ذی بکر تو ان کے سر پہ چوٹ لگ گئی۔ جب چوٹ لگی نا ابا ذی بکر تو پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک اس صورت میں میرے لیے تیمم کرنا جائز ہے؟ یعنی مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے، میرے لیے تیمم کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا اس صورت میں جب تم پانی استعمال کر سکتے ہو تو تمہارے لیے تیمم کی کوئی وجہ نہیں پاتے۔ اب اس حدیث کو بڑا سننے والی بات ہے۔ ابھی نیچے سلیم صاحب نے، ہمارے سلیم صاحب نے بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا، اس کے زمرے میں یہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا جی جب پانی موجود ہو تو پھر تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ جب سارے گھروں میں پانی موجود ہوتا ہے تو پھر تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تیمم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو پھر ابا ذی وقار اس کا جواب اس حدیث میں یہ آیا، بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب یہ آیا ابا ذی وقار کہ جب تم زخمی ہو جاؤ، تم پانی لگاؤ گے زخم پہ تو زخم کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ ایک مسح کا حکم ہے، ایک مسح کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھئی آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا، غسل نہیں کر سکتے۔ اسی بیماری کے عالم میں آپ کو اگر احتلام ہو جائے، اب آپ نہا نہیں سکتے، تو کیا آپ 2 دن 3 دن 4 دن جنبی رہیں گے؟ نہیں۔ اب اس کے لیے شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا، کیا کر لو؟ تیمم کر لو، کیونکہ مستند ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا کہ تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، تمہاری بیماری بڑھے گی، تمہاری بیماری بڑھے گی، تو لہٰذا تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ اور ابا ذی وقار جو ہی صحت یاب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابا ذی وقار اگر اس کا تیمم برقرار ہے، مثال کے طور پر صبح اس نے تیمم کیا، شام تک اس کا تیمم برقرار رہا اور وہ صحت یاب ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ غسل کر سکتے ہو، تو تیمم کیا ہو جائے گا؟ فوراً ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہیں ابا ذی وقار۔ پھر سنیے گا، جس کا نتیجہ اس نے پھر پانی سے غسل کر لیا۔ کیا کر لیا؟ پانی سے غسل کر لیا۔ اب جب پانی سے غسل کیا نا ابا ذی وقار، تو پھر کیا ہو گیا؟ اسی پانی کے غسل کرنے کی وجہ سے اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اور اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ابا ذی وقار، تو پھر آقا کریم علیہ السلام کو انتہائی رنج اور تکلیف کے ساتھ فرمایا، لوگوں نے اسے مار دیا، لوگوں نے اسے مار دیا، اللہ بھی انہیں مارے۔ پھر فرمایا، ان کو جو بات معلوم نہ تھی جن سے سوال کیا جا رہا ہے، اس نے ان سے دریافت کیوں نہ کر لیا؟ اب یہاں ایک بڑی اہم بات آتی ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، یہ جو نام نہیں آتا مفتی بنے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، جن کو سمجھ ہی نہیں ہوتی دین کی، ٹھیک ہے جی، اور بڑی مطلب کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی ہمارے سے بڑھ کر کوئی مسجد میں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے نا وہ فوراً بیان کر دیتے ہیں، فوراً بیان کر دیتے ہیں، اور نہیں جی اس طرح نہیں، اس طرح نہیں۔ اگر علامہ صاحب ان کی تصحیح کر دیں، صحیح کر دیں کہ بھئی یہ آپ نے مسئلہ صحیح نہیں بتایا، غلط ہے، تو ابا ذی وقار علامہ صاحب کی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ پکا ہوگا کہ چھٹی ہو جائے گی؟ بولو کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی۔ کہیں گے بھائی بوریا بسترا گول کرنا، تو کیوں بھائی ملک صاحب آئے جی گل کیتی ہے بھائی، تو کیوں بھائی راجہ صاحب آئے جی گل کیتی ہے بھائی، تو کیوں بھائی چودھری صاحب آئے جی گل کیتی ہے بھائی، تو کیوں بھائی عباسی صاحب آئے جی گل کیتی ہے بھائی؟ نہیں، آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ اس نے کیا بتائی؟ شریعت بتائی، اس نے کیا بتائی؟ شریعت بتائی۔ تو ابا ذی وقار جس طرح میں نے آگے بھی آپ کو اگزامپل دی تھی، جس طرح میں آپ کو میڈیسن نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، میڈیسن نہیں بتا سکتا آپ کو، کیوں؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا۔ ابا ذی وقار کیوں؟ جب آپ وہ میری بتائی ہوئی میڈیسن استعمال کریں گے، وہ نسخہ استعمال کریں گے، اللہ نہ کرے آپ کی موت واقع ہو جائے، پھر آپ زندگی سے گئے۔ اگر ایک جاہل کے بتائے ہوئے مسئلے پر آپ عمل کریں گے ابا ذی وقار، تو آپ کوئی پتہ نہیں کہ ایمان سے ہی خارج ہو جائیں۔ کیوں کہا گیا کہ اہل علم سے پوچھو؟ کس سے پوچھو؟ اہل علم سے پوچھو مسئلہ۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کی اور کتنی سختی سے اب فرمایا بیماری کے علاج سوال ہے، تو یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا، اپنے زخم پر ایک پٹی باندھ کر اس پر مسح کر لیتا اور پھر اپنے تمام بدن کو دھو لیتا۔ یہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ ہم سیکنڈ نہیں لگاتے مسئلہ بتاتے ہیں، ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ بھئی یہ شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ سمجھائی کہ نہیں بابا ذی وقار؟
تو ان چیزوں سے ہمیں اگر مسئلہ پتہ بھی ہے نا باب ذی وقار، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی یہ بات عرض کی تھی، دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں تو اپنے استادوں کی سنت پر عمل کرتا ہوں. مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا بھی ہے نا فون کر کے کہ یہ مسئلہ بتائیں، تو میں اس کو کہتا ہوں میں پڑھ کے بتاؤں گا، میں پڑھ کے بتاؤں. یہ نہیں کہ فوراً بتا دیا، میں کہتا ہوں میں پڑھ کے بتاؤں. کئی سنگی بڑے تاولے ہوتے ہیں شاہ جی، فون آتے ہیں سنگیوں کے، کئی بڑے تاولے ہوتے ہیں، 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد کال کر دیتے ہیں، او جی ہمیں مسئلہ نہیں ابھی تک بتایا جی آپ نے. اور میں کہ بھائی ابھی تھوڑا ٹائم چاہیے، کہ انسان مصروف ہوتا ہے کسی نہ کسی کام میں. جس طرح کل کی بات کرتا ہوں، کل میری کلر سیدہ میں تقریر تھی، ایک بندے کا سوال آ گیا کہ جی عورت قبرستان میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. اب میں باہر تھا، وہاں سگنل بھی نہیں تھے، سپیچ تھی میری، سگنل بھی نہیں تھے اور نیٹ بھی نہیں چل رہا تھا. تو باب ذی وقار پھر جب میں گھر لوٹا تو میں نے پڑھ کر اس کو پھر بتایا، اور اس کو میں نے بتایا بھائی میں باہر تھا. اس نے دوبارہ پھر میسج مجھے کیا، حضرت میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھا، آپ نے ابھی تک بتایا نہیں ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھا کریں کہ میں عالم نہیں ہوں، اللہ معاف فرمائے، میں علماء کا خادم ہوں. علماء کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں. اے نہیں کہ دیہڑ ختمہ دے ہی رہنے، نہ، یہ بھی ذہن سے نکال دیں. وہ دور گئے آئے، اب علماء بھی ویل سیٹل ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب باب ذی وقار ہمیں ان احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ لگا، اور قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہمیں تیمم کا پتہ لگا. پھر اس کے بعد باب ذی وقار تیمم کیا کس طرح جائے، وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تیمم زمین کی جنس سے جو چیز ہے اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کے 3 فرض ہیں. پہلا نیت، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کہ میں کیا کر رہا ہوں. دوسرا پورے منہ پہ ہاتھ پھیرنا. تیسرا باب ذی وقار کونیوں تک بازوؤں کو یوں کرنا. ابھی میں پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتاؤں گا. تیمم کے یہ 3 فرض ہیں. مجھے ایک بڑی بات یاد آ گئی شاہ جی، بڑی، لوگ فوراً یوں انگلی اٹھا دیتے ہیں نا علماء پر، یوں انگلی اٹھا دیتے ہیں فوراً، او جی ان کو سمجھ نہیں ہوتی. ہر بندہ علماء سو نہیں ہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، ہر بندہ علماء سو نہیں ہے، ہر بندہ پیسوں کا پجاری نہیں ہے. ہر عالم، یہ میری بات یاد رکھنا، وہ عالم ہی کیا ہے جو دنیا داروں کے آگے پیچھے پھرے. کوئی ہے مجھے بتاؤ باب ذی وقار؟ نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. یہ نہیں کہ تکبر کے لحاظ سے بات کروں، نہیں. عید والے دن شاہ جی کے گھر جاتے ہیں، یہ محبت سے لے کر جاتے ہیں. حاجی صاحب کے گھر گئے ہیں جناب، وہ بھی ان کے بھائی فوت ہوئے تھے، یا ان کی بیمار پرسی کے لیے، یا ان کے بس، اور کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسی کے گھر گیا ہوں یا کسی کے گھر کے میں نے چکر کاٹے ہوں ان 22-23 سالوں میں. یہ ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، یہ بڑے دور سے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. غوری ان کے کئی مسجدیں ہیں ان کے پاس، وہاں سے چھوڑ کر یہ خود بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی آتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ میرے پیچھے کہتے ہیں جی ایک دن آئے ہمارے گھر، ایک دن آئے. تو علماء حق جو ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا داروں کے گھر کے چکر نہیں لگاتے. ان کو پتہ ہے کہ رازق کون ہے، بولے اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے باب ذی وقار کہ میرے کام کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بس بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے باب ذی وقار یہ چیزیں مد نظر رکھا کریں، مستند علماء سے سوال پوچھا کریں، اور جو صحیح عالم ہو اس سے بات کرا کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو صحیح عالم ہو. اب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، جس طرح میں اپنے مسجد کی مثال دے دوں کہ ہمارے قاری صاحب ہیں، ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا جی. ابھی انہوں نے 8 سال کی درس نظامی مکمل کرنی ہے. ابھی محل چوتھے سال میں ہے یہ, اللہ معاف فرمائے, چوتھے سال ہی جی چوتھے سال میں ہے, خاصا کر رہے ہیں چوتھے سال میں. ابھی ان کے 4 سال باقی ہیں مستند عالم بننے میں. ٹھیک ہے نا جی. اب آگے ہم نے دیکھنا ہے بندہ کون ہے, پھر مسئلہ پوچھنا ہے. اور ایک اور بھی ذہن میں یہ بات رکھیے گا, عالم بھی کیا ہے؟ انسان. عالم بھی کیا ہے؟ انسان. اس کو بھی نسیاں ہو سکتا ہے, وہ بھی کبھی اپنی آپ کوئی مسئلہ پوچھے اس کے ذہن میں نہ ہو تو آپ کہیں لو جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک چھوٹا سا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ بولے گا. کیوں شاہ جی ہے؟ نہیں ہے نا کوئی بھی. ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ حضرت ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا آتا ہوا تو بتاؤں گا, اگر نہیں آتا ہوا تو معذرت چاہوں گا. آیا ہائے ہائے, بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں باقی بکار, ان کو ذرا غور کرا کریں. میں آپ کی اصلاح کرتا رہتا ہوں, اپنی بھی اصلاح کرتا ہوں, آپ کی بھی اصلاح کرتا ہوں. اور اب تیمم کا طریقہ سیکھ لیں. یہ مٹی پہ مارے ہاتھ, زور زور سے نہیں یوں مارے, ہلکے سے مارے. پھر یہ انگوٹھوں کی دونوں جوڑوں کو یوں کیا, یہ اس طرح صاف کر کے بابا وقار. نیت پہلے, نیت فرض ہے. پھر اس کے بعد یہ جہاں سے آپ کو منہ دھونے کا طریقہ میں نے بتایا تھا نا, یہ آپ نے اپنے پورے منہ کو یوں کر لینا ہے, یہ اس طرح. ٹھیک ہے جی, یہ دوسرا فرض ہو گیا. تیسرا فرض, یہ جو 4 انگلیاں یہ نیچے رکھنی ہیں, یہ 4 انگلیاں اوپر رکھنی ہیں. یہ اس کو یوں کھینچ کے لانا ہے کونی تک, پھر اس کو یوں اوپر کر کے یہ یوں کر دینا ہے. اسی طرح الٹے بازو کا یوں کر دینا ہے. آپ کا کیا ہو جائے گا؟ تیمم. آپ کا کیا ہو جائے گا؟ تیمم. جو وضو کو چیزیں توڑتی ہیں وہی تیمم کو توڑتی ہیں بس. لیکن تیمم میں ایک چیز ایکسٹرا ہے توڑنے والی. کیوں جی علامہ صاحب؟ ایک چیز ایکسٹرا ہے, وہ کیا؟ جو ہی پانی نظر آئے گا تیمم آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ ختم. بس تیمم آٹومیٹک ختم ہو جائے گا, آپ کو وضو کرنا پڑے گا. جو چیز آپ وضو کے ساتھ عبادت کرتے ہیں وہی آپ تیمم کے ساتھ کر سکتے ہیں. یعنی وضو کے ساتھ فرض پڑھتے ہیں, تیمم کے ساتھ بھی فرض پڑھ سکتے ہیں. وضو کے ساتھ واجب پڑھتے ہیں, تیمم کے ساتھ بھی واجب. وضو کے ساتھ سنتے ہیں, تیمم کے ساتھ سنتے ہیں. وضو کے ساتھ نوافل, تیمم کے ساتھ بھی نوافل. وضو کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید, تیمم کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید. اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.